گمراہیوں کی رات میں نور ہدا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کے ریفرنس میں ہم تعوذ پر بات کر رہے تھے اور ہم نے تعوذ کے کئی اینگل دیکھے، اس کو لنگوسٹکلی سمجھنے کی کوشش کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو ہے وہ اس دنیا میں آزمائش کے طور پر رکھا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے وسوسے ڈال کر، اپنے شر پھیلا کر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم کل کلاس کے ٹورڈز بالکل اینڈ کے اوپر بات یہ کر رہے تھے کہ کیا حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تعوذ کو پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس میں سے ایک ہم جو استعاذہ پر بات کر رہے تھے، ہم نے شروع کی تھی آلموسٹ، وہ یہ تھی کہ اس کی پہلی حکمت یہ ہے کہ ہمیں سرٹن اوقات میں اور خاص طور پر قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ اس لیے پڑھنا ہوتا ہے کہ شیطان نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ان کی راہ سے بھٹکائے گا، اور انسانوں میں خاص طور پر کون سے انسان؟ مسلمانوں کو خاص طور پر اس نے بھٹکانے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40 میں آتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزین لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کے سب کو زمین کی زینت میں ایسا الجھا دوں گا کہ یہ سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے اس نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہوں گے، یعنی جو خالص ہوں گے، جن کا سارے کا سارا فوکس اللہ پر ہوگا اور جو عمل کے اندر اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والے ہوں گے۔ اسی طرح شیطان کے لیے آتا ہے سورہ صاد میں آیت نمبر 82 اور 83 میں، اس نے کہا قال فبعزتک، اللہ سے کہا اللہ آپ کی عزت کی قسم، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو، اپنے کلیم کو کس دیدہ دلیری سے بات کر رہا ہے، اللہ تیری عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، اور یاد رکھیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موقع دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے وسوسے سے لوگوں کو بہکا دے۔ آخرت میں شیطان جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں اس کو اجازت ملی ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنا وسوسہ ڈالے اور انسان جو ہے اپنی پروٹیکشن نہ اختیار کیے ہوئے ہو تو شیطان کا وسوسہ کام کر جاتا ہے۔ تو اس نے اللہ کے بندوں سے یہ کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین۔ سورہ صاد میں بھی یہی آتا ہے کہ صرف کون بچیں گے میرے وار سے، میرے حملے سے؟ جو مخلص ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہوگا، جنہوں نے اپنی شب و روز کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو یاد رکھیں شیطان آپ کی اور میری زندگی میں، چاہے ہم کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہیں، شیطان ہر لمحہ مجھے اور آپ کو گناہوں میں انوالو کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کسی طرح آپ اور میں نافرمانی کے کام کریں، اور جب آپ اور میں قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، خالص اللہ کا کلام پڑھنے بیٹھتے ہیں، تب وہ اور زیادہ کثرت کے ساتھ وسوسے ڈالتا ہے۔ کیسے؟ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا انیشیل وسوسہ یہ ہے کہ انسان قرآن کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ انسان کہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے قرآن ہے، مجھے پتہ ہے کلام اللہ ہے، مجھے پتہ ہے ڈیوائن کلام ہے، میں نے بچپن میں قرآن پڑھ بھی لیا، جب موقع آئے گا تو پڑھ لوں گی۔ ریگولیرٹی میں زندگی میں قرآن نہیں کھولنے دیتا، اور ہم سب خواتین اس بات سے خود گواہ ہیں کہ کتنی چیزوں کو پرائرٹی پر لاتا ہے اور قرآن کو لیسٹ پرائرٹی پر لے جاتا ہے۔ ہمیں کئی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر کے بہت قریب کوئی کورس ہو رہا ہے، کوئی کلاس شروع ہو رہی ہے، کہیں درس ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم نکل نہیں پاتے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ بظاہر آپ کو سراؤنڈنگ میں کیا نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ اپنی مصروفیات۔ یاد رکھیں آپ کی ان مصروفیات کے اندر شیطان ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نیبرہڈ میں ایک کلاس ہو رہی ہے، انہوں نے ایک کلاس شروع کی اور انہوں نے کہا ہم 3 مہینے میں کچھ قرآن کی صورتیں پڑھیں گے. آپ کے سامنے ہرڈلز کیا بنتی ہیں؟ آپ کے گھر کی روٹین، آپ کے گھر کے نوکر، آپ کے گھر کے کام، معاملات، صفائیاں. آپ کہیں گی میں نے گھر چھوڑ دیا تو پھر نوکر تو جو ہیں وہ کوئی بھی چیز سلیقے سے کام کریں گے نہیں، میں نوکروں پر گھر کیسے چھوڑ دوں؟ پھر کیا ہوتا ہے، نوکر آپ کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں بظاہر جو مجھے اور آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ بہت جینوئن کازز ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پیچھے شیطان ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں بیک آف دا اسکرین شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں اس وقت بھی ہم سب نکل کر آئے ہیں نا اپنے گھروں سے؟ کیا آج ہم جتنی خواتین اس چھت کے نیچے بیٹھی ہیں، کم سے کم جو ماؤں کی کیٹیگری میں، کیا ہمارے گھروں میں افطاری نہیں بنے گی؟ کیا ہمارے بچے صبح بھوکے تھے اس لیے کہ ہم نے یہاں آنا تھا؟ کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ آپ میں سے کسی کو خدا نہ خواستہ چکر تو نہیں آ رہے، نوزیا تو نہیں ہو رہا؟ اب آپ پریگننٹ ہیں تو الگ بات ہے اگر آپ کو نوزیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کہیں کمزوری کی وجہ سے تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ ارادہ کریں اور آپ ارادہ مضبوط کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود راستے آسان بناتے جاتے ہیں. شیطان آپ کی اسٹڈیز کو آپ کے لیے وسوسہ بنا دے گا، شر بنا دے گا. شیطان آپ کی جاب اور آپ کے کاروبار کو آپ کے لیے وسوسہ اور شر بنا دے گا. شیطان آپ کی اولاد کو آپ کے لیے وسوسہ بنا دے گا. ارادے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ نے ارادے کا اختیار دیا ہے، یہ وہ مخلوق ہے، اور اس مخلوق پر اللہ نے قرآن کو ہے نازل کیا ہے. پہاڑ پر نازل کرتے تو کیا ہوتا؟ آپ پڑھ چکے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے بات کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جس دل کے اوپر اللہ قرآن نافذ کر رہا ہو، اللہ قرآن نازل کر رہا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت ریزے ریزے میں بھر جاتی ہے. پھر وہ اپنی مصروفیات کو قرآن کے اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتا ہے. اپنی قرآن کے پڑھنے کو اپنی زندگی کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کرتا، اپنی زندگی کی مصروفیات کو قرآن کے مطابق ایڈجسٹ کرتا ہے. حالانکہ کہنے میں 2 جملے ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے شب و روز کیسے کنیکٹڈ ہیں. آپ ایک مسلمان، مثال کے طور پہ ایک مسلمان مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور کتنے گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا؟ گمراہیوں کی رات میں نور خدا قرآن ہے. 27 ٹائمز. کیا صرف مردوں کو ملتا ہے یا عورتوں کو بھی ملتا ہے؟ عورتوں کو بھی ملتا ہے. ایکول معاملہ ہے. جس مسلمان مرد کو اللہ نے 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کا کہا ہے، آپ سوچیں جب وہ بزنس کرتا ہے، جب وہ جاب کرتا ہے، خاص طور پہ بزنس کرتا ہے. خیر پاکستان میں رہتے ہوئے الحمدللہ ہمیں یہ اس طرح کے چیلنجز نہیں ہیں کہ آپ جاب کرتے ہوئے باجماعت نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. کتنا بھی اچھا کارپوریٹ آپ کا انوائرمنٹ ہو، آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے، الا ماشاء اللہ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں پاکستان میں بھی. لیکن جو جاب سے آگے بڑھ کر بزنس کرنے والا ہے، اس کے تو اپنا اختیار ہے نا کہ وہ کس وقت اپنے کاروبار کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے اپنی نماز کے لیے اٹھ کر چلا جائے. جو مومن متقی مرد ہوتا ہے وہ صرف مسجدوں کے اندر رمضان میں نظر نہیں آتا. جو مومن متقی مرد ہوتا ہے وہ آپ کو سال کے 12 مہینے باجماعت نماز کی کوشش کرتا ہوا مسجد میں نظر آتا ہے، چاہے اس کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاروبار کو بند کرنا پڑے. اور آپ کو اس کی لیونگ ایگزامپل ملتی ہے جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں، اور خاص طور پہ مکہ اور مدینہ جاتے ہیں. وہاں پر دکانوں کو ایسے ہی چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو ایسے ہی چھوڑ کر لوگ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں کہ نہیں دوڑتے؟ تو کیا صرف حرم سامنے ہوگا، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ سامنے ہوگا تو ہم باجماعت نماز کے لیے دوڑیں گے، اور اگر کوئی عام سی مسجد ہوگی تو نہیں دوڑیں گے؟ مسجد کس کا گھر ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر ہوتی ہے. چاہے وہ چھوٹی سی ہے، 1 کمرے کی ہے، چاہے وہ بڑی سی ہے اور مقابلے میں آپ اس کے سامنے لے آئیں اپنے لیے مسجد نبوی یا خانہ کعبہ. مسجد مسجد ہے. پکار دونوں طرح سے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اذان ایک گدھے کے کان پر بھی پڑتی ہے اور اذان ایک انسان کے کان پر بھی پڑتی ہے. ایک گدھا اذان سن کر اس کے بعد کوئی رسپونڈ نہیں کرتا، اس کے بعد کوئی اس نے کام کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوتی، اس کو کوئی عبادت نہیں کرنی ہوتی. ایک انسان بھی اگر ایسا ہی ہو جائے کہ جس کے کان پر اذان کی آواز آئے اور وہ اپنے کاموں میں مصروف رہے، اور ایسا مصروف رہے کہ دوسری نماز کا وقت ہو جائے اور دوسری اذان اس کے کان پر آ جائے، تو یہ بتائیں اس جانور میں اور اس انسان میں جس کے ریلیجن کے خانے میں مسلمان لکھا ہوا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق؟ ہاں، جانور بن گیا. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین.
اس جانور کے اندر تو عبادت کرنے کی ٹینڈنسی نہیں تھی نا، اس کے لیے یہ کہا ہی نہیں گیا. ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر مخلوق کو اللہ نے کوئی نہ کوئی تسبیح سکھائی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے، تم ان کی تسبیح نہیں جانتے، لیکن اللہ نے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں رکھا ہے. جانور آئیں گے جو ان کا کام ہے دنیا میں انسانوں کو سرو کرنے کا، انسانوں کو سرو کریں گے اور ختم ہو جائیں گے. آخرت میں ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ اور میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. آپ نے اور میں نے زندگی میں لمٹ کے اندر خواہشات پوری کرنی ہے اور اپنے مقصد کو بھی پورا کرنا ہے. لیکن اگر جس طرح جانور عبادت کی طرف اذان سن کر نہیں بڑھتا، میں بھی نہیں بڑھتی، تو اس کا مطلب ہے میں جانور نہیں بن رہی، میں جانور سے بھی نچلی سطح پر آ رہی ہوں. میں اپنے آپ کو جانور سے بھی زیادہ ڈیگریڈیٹ کر رہی ہوں. تو مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کی شب و روز اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کی دی ہوئی ایک 5 وقت کی بیسک عبادت کے گرد گھومتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے احکامات کے گرد گھومتی رہتی ہے. اپنے نارمل روٹین بھی پورے کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے. ایسا انسان شیطان کے ٹریپ سے بچنے میں کسی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے. ورنہ یاد رکھیں، قرآن پڑھنا پڑھانا سب سے مشکل آپ کے لیے شیطان بنا دے گا. اور آپ کا تعلق چاہے عمر کے کسی بھی حصے سے ہے، چاہے آپ 12 سال کی ہیں، چاہے آپ 16 سال کی ہیں، چاہے آپ 20 سال کی ہیں، اور چاہے آپ 50 سال کی ہیں، آپ کے لیے شیطان اس چیز کو لیسٹ پرائرٹی پر لے جائے گا. اور اگر کبھی آپ نے ہمت کر کے تعوذ پڑھ کے استعاذہ حاصل کر کے قرآن کھول لیا، یا آپ کسی قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھ گئیں، تو شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کو بور کرتا ہے. یہ بھی کرتا ہے شیطان. اکثر و بیشتر آپ نہیں محسوس کرتی ہیں، آپ کہیں سے اٹھ کر آتی ہیں، کوئی درس سن کے آتے ہیں، کوئی لیکچر سن کے آتی ہیں، آپ کہتی ہیں اب میں دوبارہ نہیں جاؤں گی. کبھی ہوا ایسا؟ ہوا ہوگا نا. اگر نہیں ہوا تو الحمدللہ شیطان نے کبھی آپ پر حملہ نہیں کیا. اگر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ شیطان کا حملہ تھا. شیطان نے اللہ کے کلام کو آپ کے لیے بور کر دیا، اس نے اس کے اندر سے انٹرسٹ ختم کر دیا. مومن کی انجوائمنٹ عبادت میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مومن کی انجوائمنٹ عبادت میں بھی ہوتی ہے. انجوائمنٹ عبادت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن کی محفل میں بیٹھ کر ہی، روزہ رکھ کر ہی، نماز پڑھ کر ہی، صدقہ کر کے ہی صرف انجوائمنٹ محسوس کریں. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں آپ کی اور میرے لیے بہت سی انجوائمنٹ رکھی ہیں، شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے. اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، انجوائے کرو. کھانے پینے کا فیکٹر انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ انجوائے کرنے کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا. آپ کا وہ ٹائم جس میں آپ افطار کر رہی ہوتی ہیں آج کل، وہ آپ کا سب سے اچھا فیملی ٹائم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ باقی سارا دن سب ادھر ادھر جو ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی ادھر گرا ہوا ہے، کوئی اس کام میں ہے، کوئی اس کام میں ہے، کوئی کہیں مصروف ہے، کوئی کہیں مصروف ہے. افطار کا ٹائم آپ کے لیے فیملی ٹائم بن جاتا ہے نا. تو اللہ نے آپ کی اور میرے لیے زندگی میں انجوائمنٹس رکھے ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان انجوائمنٹس کو اللہ کی رضا کے مطابق انجوائے کرنے والے بن جائیں. پھر یہ جو شیطان ہے یہ کس طرح سے آپ کو اور مجھے مزید قرآن کے ساتھ ڈائیورٹ کرتا ہے. کہتا ہے بس قرآن کی تلاوت کر لو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلو نیچے ترجمہ لکھا ہے نا، تم خود ہی ترجمہ پڑھ لو. کیا ضرورت ہے جا کر کسی سے ترجمہ سیکھنے کی یا سننے کی یا اس کی زبان سیکھنے کی؟ تلاوت کر تو لیتی ہو، بس کافی ہے تمہارے لیے. شیطان انسان کو قرآن پر تفکر سے روک دیتا ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے قرآن کھولنے کے بعد، کہ انسان کو اس آیت پہ جو وہ پڑھ رہا ہے، جو وہ پروناؤنس کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کو غور و فکر نہ کرنے دے، اس کو سمجھنے نہ دے، اس کو اس کے دماغ کے اوپر سے بالکل ایسے سلپ کر دے کہ جیسے آپ ویکس کے اوپر سے پانی کو ڈالیں تو پانی سلپ کر جاتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. شیطان تھاٹ پیٹرن کو ڈسٹرب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اسی لیے آپ نے اور میں نے ہر لمحہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعاذہ مانگنے کا کہا ہے، طلب کرنے کا، اعوذ باللہ، یہ اس بات کی گارنٹی ہے، یہ اس بات کو شو کرتا ہے، یہ اس بات کی ڈکلیریشن ہے کہ میں اپنی طاقت سے اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتی. جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی میں شیطان سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان انسان کے خون میں سرکولیٹ کرتا ہے، شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے. اس لیے کیا کرتا ہے شیطان؟ کبھی کبھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں زبان سے، گمراہیوں کی رات میں
لیکن آپ کا قرآن وہ دل میں کیوں نہیں اتر رہا ہوتا؟ آپ کا ذہن بھٹک رہا ہوتا ہے. ایسا محسوس کیا کبھی آپ نے؟ آپ بہت اچھی تجوید کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہوں تب بھی آپ اس کے ڈیپتھ میں یا اس کے بیسک مفہوم میں یا سرفیس کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. بظاہر آپ کو لگتا ہے آپ نے پورا پیج پڑھ لیا, لیکن آپ کو اس میں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے اس ایک پیج پہ کیا پڑھا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے. اور رمضان میں جب الحمدللہ ہم فریکوینٹ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم فریکوینٹلی قرآن کو میکسیمم ایک قرآن مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے آدھا پیج پڑھ لیا اور ایک دم سے خیال آیا اوہو یہ معاملہ چل رہا تھا, یہ قصہ چل رہا تھا. یہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان آپ کے حلق تک قرآن کو فکس کرتا ہے اور دل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اور یاد رکھیں, کس دل میں شیطان آ سکتا ہے؟ کس دل میں شیطان آ سکتا ہے؟ اچھا, غافل دل کیا ہوتا ہے؟ یہ بچے بیٹھے ان کو غافل دل نہیں پتہ کیا ہوتا ہے. چلیں, غافل دل کیا ہوتا ہے؟ سمپل از دیٹ, غافل دل. چلے, غافل آپ کا بہت اچھا جواب تھا, لیکن اب یہ والا کراؤڈ بیٹھا نا آپ کے سامنے, اس کو آپ کیا سمجھائیں گے غافل؟ جیسے میں اکثر بات کرتی ہوں کہ آپ کوئی بچے آپ سے پوچھتے ہیں تقویٰ کیا ہوتا ہے, قرآن میں بہت زیادہ آتا ہے تقویٰ تقویٰ تقویٰ. اماں کہتی ہیں بیٹا پرہیزگاری. لیں, آپ نے تقویٰ سے بھی بڑا گاڑھا ورڈ جو ہے وہ بول دیا. آپ کا خیال ہے آپ کے بچوں کو پرہیزگاری سمجھ آئے گی؟ ان کو نہیں سمجھ آئے گی. اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو غفلت بھی نہ سمجھ آئے, ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے, لیکن چانسز زیادہ تر یہی ہیں کہ نہیں سمجھ آئے گی. شیطان اس دل میں جا کے بیٹھتا ہے جس دل میں اللہ نہیں ہوتا. صحیح؟ آپ کے دل میں کئی محبتیں ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ اللہ نے محبتیں ڈالیں. جیسے مثال کے طور پہ مال سے محبت اللہ نے ڈالی ہے, اولاد سے محبت اللہ نے ڈالی ہے, بیٹوں سے محبت اللہ نے ڈالی ہے, سونے جواہرات سے, سلور سے اور ڈائمنڈ سے محبت اللہ نے ڈالی ہے. یہ سب محبتیں ہیں نا, ان کا ڈینائل نہیں ہے. لیکن ان سب محبتوں کو آپ لیسٹ پرائرٹی پر رکھ کے ٹاپ پرائرٹی پر کس کی محبت کو رکھتے ہیں؟ اللہ کی محبت کو. اس لیے سورہ بقرہ میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اولاد سے محبت نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے کہ شوہر سے محبت نہیں ہوتی, لیکن سب سے زیادہ ٹاپ پرائرٹی پر اللہ ہوتا ہے. اللہ کا حکم پہلے, باقیوں کی فرما برداری بعد میں. اللہ کا حکم پہلے, اولاد کی خواہشات کا پورا کرنا بعد میں. اللہ کا حکم پہلے, شوہر کو خوش کرنا بعد میں. اگر شوہر آپ کو کسی ایسے کام کا حکم دے جس کا اللہ نے کرنے سے منع کیا ہے تو کیا کریں گے؟ کس کی بات مانیں گے, شوہر کی کہ اللہ کی؟ مانیں گے اللہ کی, لیکن اللہ سے حکمت مانگیں گے. ریزسٹنس کے ساتھ ایک دم سے ڈنڈا لے کے سامنے نہیں کھڑا ہو جائیں گے. اپنے شوہر کے لیے دعا کریں گے اور پھر حکمت کے ساتھ معاملے کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے, اور اللہ سے کہیں گے اللہ الٹیمیٹلی مجھے بات آپ کی ماننی ہے, مجھے راستہ بتا دیں کہ میں اپنے شوہر کو بھی اپنے ساتھ اس راستے پر چلا سکوں. لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ڈیولپ کرنے کا قرآن کہیں بھی نہیں کہتا. ہاں, اللہ نے ایک اپنے رسول کے ذریعے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. جس جگہ پر اللہ نے کسی کام سے روک دیا ہے, اب اس مقام پر آپ مخلوق کی بات نہیں مان سکتے کہ مخلوق کیا کہ نہیں تم یہ کر لو. تو شیطان اس دل میں آ کے بیٹھتا ہے جس دل میں اللہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک سائنس کا رول کیا ہے کہ ویکیوم کہیں بھی نہیں رہتا. آپ ایک چیز کو ہٹاتے ہیں تو دوسری جگہ وہاں فل کر لیتی ہے. مثال کے طور پہ یہاں سے اگر یہ ٹیشو کا ڈبہ ہٹا لیا جائے گا تو کیا یہاں کچھ چیز فل کر رہی ہے جو آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہی؟ یہاں بالکل آپ کی جو ایئر کمپوزیشن کے اندر مختلف گیسز ہیں وہ آ کر یہاں پر, یا جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہیں. تو یہ اصول یاد رکھیں, جس دل میں اللہ نہیں ہوتا اسی دل میں شیطان جگہ بنا سکتا ہے. اب یہ بتائیں, اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان انسان کے خون میں سرکولیٹ کرتا ہے. آپ کے جسم میں خون کس آرگن سے سرکولیٹ کرتا ہے؟ دل سے سرکولیٹ کرتا ہے. اگر وہاں شیطان آ کے بیٹھ جائے تو پوری باڈی میں کیا سرکولیٹ کرے گا؟ شیطان. صحیح. اور اگر آپ شیطان کی جگہ پر قرآن کو یا اللہ کو لا کر بٹھا دیں تو آپ کے پورے جسم میں کیا سرکولیٹ کرے گا؟ قرآن سرکولیٹ کرے گا, اللہ کے احکامات سرکولیٹ کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے بعض احادیث اتنی زبردست اور اتنی پروفاؤنڈ ہیں کہ اگر آپ ان کو سائنٹیفکلی پروف کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کی ایک سے ایک حکمت نظر آتی ہے, آپ کو اس کی ایک سے ایک خوبصورتی نظر آتی ہے. تو اپنے دل میں اس جگہ پر اللہ کو لا کر بٹھائیں تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے جسم میں فلو نہ کرے. تو ایک تو حکمت یہ ہے اللہ سے اللہ کی پناہ میں آنے کی کہ شیطان نے تو پکا ارادہ کیا کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا,
چاہے زندگی کے کسی عمل کا کوئی بھی آپ کا سٹیپ، کوئی بھی ایسپیکٹ ہو، شیطان آپ کو اور مجھے ڈائیورٹ کرے گا۔ دوسری حکمت اسکالرز کیا بتاتے ہیں استعاذہ کی، کہ استعاذہ کیوں مانگنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان اصل میں استعاذہ طلب کر کے اللہ کی سیکیورٹی میں، اللہ کی پناہ میں آ کے اپنے خیالات سے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے خیالات سے بھی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، ایسے عقیدوں سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، جیسے نارسسزم، جیسے مثال کے طور پہ کمیونزم۔ کیا یہ سارے عقائد، کیا یہ جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے فلاسفیز ہیں، یہ مجھے اور آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نہ صرف اس شیطان سے پناہ مانگتے ہیں جو شیطان ابلیس کی شکل کا ہے، یاد رکھیں ابلیس ہیڈ آف شیطان ہے، صحیح ہے، وہ ہیڈ ہے، اس کے علاوہ جو اس کی پروجنی ہے وہ باقی شیطان ہیں، اور شیطان انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں اور شیطان شیطانوں کی یا جنوں کی شکل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم ہر طرح سے پناہ مانگتے ہیں۔ بعض دفعہ انسانوں کی شکل کے شیطان آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی بڑا سا اسپائک سا ہوتا ہے، نہ ان کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، نہ ان کا چہرہ لال ہوتا ہے، نہ ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان اس وقت شیطان نما انسان ہے؟ ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہر وہ انسان جو آپ کو وہ کام کرنے کا حکم دے جس کی آپ کو سند احادیث میں یا قرآن میں نہیں ملتے۔ کوئی آپ سے کہے کہ مزار پر جا کر، فلاں مزار پر جا کر تم دعا کرو تو تمہاری دعا پوری ہو جائے گی، یہ کیا کیا اس نے؟ آپ کو ایک طرح کے شرک میں انوالو کر دیا۔ ایسے انسان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ کوئی انسان آپ سے یہ کہے کہ تم دعا مانگتی ہو، تم فلاں کے صدقے دعا مانگا کرو، اس نے بھی آپ کو ایک طرح کے شرک میں مبتلا کر دیا۔ ایسے انسان سے بھی پناہ مانگے۔ ہر وہ دوست، ہر وہ رشتہ دار جو آپ کو گناہ کو بہت معمولی بنا کر دکھائے، وہ بھی شیطان نما انسان ہے۔ ہر وہ فرینڈ، ہر وہ رشتہ دار جو آپ کو نیکی کے کرنے کو مشکل بنا کر دکھائے، اس نیکی کے کرنے کی سچویشن کو میگنیفائڈ کر دے، وہ انسان نما شیطان ہے۔ پہچانے اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کو، اور ہم سب کے ارد گرد ایسے انسان ہیں۔ وہ انسان جو آپ دین پر چلنا چاہ رہے ہیں، آپ سے کہے کہ دیکھو اتنی سختی لانے کی کیا ضرورت ہے، ڈونٹ بی ایکسٹریمسٹ، اب اتنا تھوڑی اللہ نے کہا ہے بات بات میں سختی کرنے کو۔ جو انسان آپ کو غیر اسلامی رسومات میں بار بار انوالو کرنے کی کوشش کرے، وہ شیطان نما انسان ہے۔ آپ اس سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اب بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے انسان ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی دور کے جاننے والے، کوئی آپ کے سوشل سرکل میں کچھ لوگ، چند لوگ ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں، ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ایسے ہوں جو آپ کو اس دین پر چلنے میں مدد نہیں دے رہے، الٹا آپ کے لیے مشکل کریٹ کر رہے ہیں، آپ کو 10 قدم پیچھے آنے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ ان سے تعلق توڑ لیں؟ کیا کریں؟ یا ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہوں جو بدعات میں انوالو ہوں، تو اب ان سے ملنا ملانا ختم کر دیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں۔ گمراہیوں کی رات میں نور